تاب کے درگے تیرگی میروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ و محبوبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ جو کیڑا گوبر میں پیدا ہوتا ہے، بدبو سے اس کو سابقہ پڑتا ہے تو وہ خوشبو کو برداشت نہیں کر سکتا، چکر کھا کے گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس کو گوبر یا پھر کوئی اور بدبودار چیز سنگھائی جاتی ہے تو پھر وہ ہوش میں آتا ہے۔ ایک آدمی کی نشو و نما جس ماحول میں ہوئی ہے، جس گندگیوں میں ہوئی ہے، وہ انہی گندگیوں کو پسند کرتا ہے۔ دنیا دار لوگ دنیا داری کی گندگیاں ہی ان کو پسند آتی ہیں، اور دیندار لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو دینداری کی پاکیزگیاں ہی پسند آتی ہیں۔ ان کا دل وہاں نہیں لگتا، ان کا دل یہاں نہیں لگتا۔ اور جب گندگیوں میں آدمی رہتا ہے تو مکمل طور پر اس کا جسم چھلکوں والا ہو جاتا ہے اور دل سے اس کا دور دور تک واسطہ نہیں رہتا۔ جسم کے پیچھے ہی آدمی جاتا ہے اور جسم کی ہی فکر کرتا ہے، روح کی اور دل کی اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ورز رش نور حق خسمش داد، ہم چو رسم مصر سرگی مرغ زاد۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نور، اس کی ذات کو اپنے نور کے چھڑکاؤ کا اگر حصہ بنایا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا اور پھر اپنے نور سے ایک چھڑکاؤ کیا، تو وہ چھڑکاؤ کے چھینٹے جس کے اوپر پڑے وہ ہدایت کے راستے پر آیا، اور جس کے اوپر نہیں پڑے وہ گمراہی کے دلدل میں رہ گیا، تو پوری زندگی وہ گمراہی کے دلدل میں ہی رہے گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے نور کے چھڑکاؤ میں اگر اس کو حصہ دیا ہے تو اب وہ کون سے ماحول میں پرورش پا رہا ہے، کون سی گندگی میں پرورش پا رہا ہے، اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس شرط صرف یہ ہے کہ وہ نور کے چھڑکاؤ کا حصہ اس کو ملا ہے کہ نہیں ملا ہے۔ جیسے ایجپشینز ایک عجیب و غریب طریقہ اختیار کرتے ہیں انڈے سے بچہ نکالنے کا، وہاں کا رواج ہے مصر کا، کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، انڈے کو گوبر کے اندر لگا دیتے ہیں اور دھوپ میں رکھ دیتے ہیں، کوئی خاص طریقہ کار ہے۔ تو وہ جو دھوپ کی گرمی جب گوبر کے اوپر پڑتی ہے تو گوبر کی خود کی ایک گرمی ہوتی ہے، وہ گرمیوں کا ایک خاص قسم کا ٹیمپریچر کریٹ ہوتا ہے اور اس سے انڈے میں سے بچہ نکل کے آتا ہے۔ وہ ایک خاص قسم کی ٹیکنیک ہے۔ انڈا سیکنے کے لیے مرغی کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ کتنی ہیٹ مرغی کے اندر انڈے کو ملتی ہے وہ اس کا ان کو اندازہ ہوتا ہے، اتنی ہیٹ وہ انڈے کو پرووائڈ کرتے ہیں اور اس کے لیے گوبر کی مدد لیتے ہیں۔ تو انڈا پرورش پاتا ہے، مرغ بنتا ہے، چوزا بنتا ہے گوبر کے اندر رہ کر، لیکن جب نکلتا ہے تو پاکیزہ پرندہ ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے، اگر وہ خراب ماحول میں بھی رہتے ہیں لیکن نور کے چھڑکاؤ کا حصہ اگر ان کو ملا ہے تو خراب ماحول کا ان کے اوپر اثر نہیں پڑتا۔ لائق نہ مرغ خسی سے خانگی، بلکہ مرغ دانش و فرزانگی۔ لیکن جو گھریلو مرغا ہوتا ہے جس کی پرورش گھر کے اندر ہوتی ہے، وہ یعنی بولنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو مرغ جو چوزا گوبر کے اندر پیدا ہو کر بھی باہر آتا ہے تو اس کے جو کوالٹیز ہوتے ہیں وہ کسی گھریلو مرغے سے کم نہیں ہوتے، حالانکہ اس کی پرورش گندگی میں ہوئی ہے۔ وہ بھی دوسرے مرغ کی طرح عقل و دانش والا مرغ بنتا ہے، وہ مرغ بھی اسی طرح بانگ دیتا ہے صبح۔ تو بدا مانی کزاں نور تہی، زاں کے بینی بر پلیدی می نہیں۔ تو بھی اس دباغ کی طرح ہے کہ نور سے خالی ہے، تیرے اوپر نور کا چھڑکا ہوا ہی نہیں۔ یہ محبوبہ کہہ رہی ہے اس عاشق کو، تو بھی
ایسا ہی ہے کہ نور کا چھڑکاؤ تیرے اوپر نہیں ہوا ہے. اگر نور کا چھڑکاؤ تیرے اوپر ہوا ہوتا تو 8 سال کی جدائی اور تکلیف برداشت کرنے کے بعد کم از کم تیرے اندر پاکیزگی تو آ جاتی. ایسی حرکت تو نہیں کرتا. تو نے 8 سال کی مشقت کے بعد بھی پھر ویسی حرکت کی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ تو وہ نور سے خالی رہا ہے. نجاست تیرے اندر ہے. اسفراقت زرد شد رخسار و رو برگ زردی میوئی ناپخت تو. جدائی کے 8 سال تو نے گزارے، اس کے باوجود تیرا رخسار اور تیرا چہرہ پک نہیں سکا، وہ پیلا کا پیلا رہ گیا. تو پہلے پیلا پتا ہے اور تیرا پھل ابھی پکا نہیں ہے. جھاڑ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جھاڑ کے اندر جب پھل لگتا ہے تو سب سے پہلے پھل پکتا ہے، بعد میں جھاڑ کے پتے پیلے پڑتے ہیں، ہے نا. جھاڑ کے اوپر جب پھل لگتا ہے تو پہلے پھل پکتے ہیں، پتے پیلے ہونے کا مرحلہ بہت بعد میں آتا ہے. یہاں پر تیرا معاملہ الٹا ہو گیا ہے. تیرے جھاڑ کے پتے تو پیلے پڑنا شروع ہو گئے لیکن جھاڑ کے پھل نہیں پکتے ابھی. یہ حالت ہے تیری. دیکھ ذاتش شد سیاہ و دودھ فام گوشت از سختی چنی ماندست خام. تیری مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک دیگ کے نیچے آگ لگائی گئی اور اتنی زیادہ آگ لگائی گئی کہ دیگ کالی ہو گئی اور ہر طرف دھواں بھر گیا، لیکن دیگ کے اندر جو گوشت ہے وہ ابھی گلا نہیں ہے. اب آپ بتائیے کہ دیگ کے اندر گوشت پہلے گلتا ہے یا دیگ کالی پہلے ہوتی ہے؟ گوشت پہلے گلتا ہے، دیگ کالی بعد میں ہوتی ہے. لیکن یہاں پر ایسا ہو رہا ہے کہ دیگ کالی پڑ گئی ہے، ہر طرف دھواں اڑ گیا ہے، پوری آگ جل گئی ہے، لیکن گوشت ہے کہ ابھی گلنے کا نام نہیں لیتا. ہشت سالت جوش دادم در فراخ کم نشد یک ذرہ خامی تز نفاق. میں نے 8 سال پہلے ہی مجھے پتا تھا کہ تو اس حالت میں ہے، اس لیے میں نے تجھے 8 سال تک جدائی میں رکھا، یعنی کہ جوش دیا تاکہ اس جوش کی وجہ سے تو پک جائے، پختہ ہو جائے. عشق کی گرمی تیرے اندر پختگی پیدا کر دے اور تو اس طرح کی حرکتوں سے باز آئے. جو کچھ میں نے تیرے اندر دیکھا ہے اس کو میں صاف کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے 8 سال تک تجھے اس امتحان سے گزارا. لیکن تیرے اندر جو نفاق بھرا ہوا ہے، پلیدگی جو اندر تیری ہے، اس کی وجہ سے تیری خامی ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوئی. کوئی فرق نہیں پڑا 8 سال کی محنت کا. خامیوں ہرگز نخواہی پخت تو گر ہزاراں بار جوشی اے انو. اے سرکش انسان، سرکش لوگ کبھی نہیں سدھرتے نا، تو بھی وہی سرکش ہے. اے سرکش انسان، تو کچا ہے اور کچا ہی رہے گا، پکنے والا نہیں ہے. ہزاروں بار تجھے جوش دیا جائے، پکایا جائے، تو گلنے کے قابل ہی نہیں ہے. کیا کریں گے؟ ہو رہے تو سنگ بستہ السقام غور ہا اکنو مویزن دو تو خام. تیرے اندر اتنی بیماریاں ہیں کہ تیرے انگور کا جو گچھا ہے نا وہ پتھرا گیا ہے. انگور میں ایک خاص اسٹیج ایسا آتا ہے کہ وہ پکتا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں پتھرا جانا. اب اس کے بعد چاہے کتنی کوشش کر لو وہ انگور پکتا ہی نہیں ہے. ایک اسٹیج ایسا آ جاتا ہے اس کا لوگ بھول جاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے حال پہ کہ اب یہ نہیں پک سکتا، کچا تھا اور ہمیشہ کچا ہی رہ جائے گا. انڈیوریٹڈ ہوتا ہے وہ نہیں پکتا انگور. ہو رہا اکنو مویزن دو تو خام. کئی انگور دنیا کے انگوروں کے خوشے پک کے منقع بن گئے. مویز کہتے ہیں منقع کو. ریزنز انگور سے بنائے جاتے ہیں نا، ریزنز. تو کئی انگور ایسے ہیں جو پکنے کے سارے مرحلے طے کرتے ہوئے منقع بن گئے، کشمش بن گئے، لیکن تو ہے کہ ابھی کچے کا کچا رہ گیا. 8 سال تک میں نے تجھے عشق میں تپایا لیکن اس کے بعد بھی تیرے اندر کوئی فرق نہیں آیا. اب یہ محبوبہ کی یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد جب عاشق کے سامنے اپنے بچاؤ کی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی تھی تو اب اس نے ایک نئی چال چلی. گفت عاشق امتحان کردم مگیر تاب بینم تو حریفی یا ستیر. عاشق نے کہا اس طرح سے مجھ پر الزامات مت لگاؤ، مجھے مت پکڑو، میری گرفت مت کرو. دراصل معاملہ یہ ہے کہ میں تجھے آزما رہا تھا، میں جاننا چاہتا تھا کہ تو حریفی ہے یا ستیر ہے. حریفی کہتے ہیں
बॉय फ्रेंड्स वाली औरत, यूं समझिए आप, आज के तर्जुमे के हिसाब से बॉय फ्रेंड्स वाली है। मैं ये जानना चाहता था असल में तू एक मॉडेस्ट वुमन है या कार्टिसान है। कार्टिसान के नाम से आप परेशान मत होइए, एक कार्टिसान CARTISAN होता है, वो एक कंपनी का नाम है जो पेन्स वगैरह बनाती है, मैं यहाँ पर उसका जिक्र नहीं है। ये कार्टिसान COURTESAN, कार्टिसान, या फिर यूं समझिए आप इसके लिए हटेरा, इसको और एक लफ्ज है हटेरा, और इसको उर्दू में कहते हैं फाहिशा, प्रोस्टिट्यूट। मैं ये जानना चाहता था कि तू फाहिशा है या पर्दानशीन शर्म हया वाली औरत है। वो जानने के लिए मैंने ये आगे बढ़ के ये हरकत की। असल में तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। अब देखिए आप, गुनाह किया, उसके ऊपर अपने गुनाह को दुरुस्त ठहराने के लिए एक नया हरवा इस्तेमाल करने की कोशिश की। मन हमी दानिस्तमत बे इम्तिहान लैक बाशत के खबर हम चूं आया। मैं तो वैसे तुमको इम्तिहान के बगैर भी जानता था, इम्तिहान लेने से पहले भी जानता था कि तुम एक शरीफ औरत हो, पाकीज़ा हो, शर्म हया वाली हो, मैं जानता था। लेकिन क्या है कि जब तक अपनी आंखों से कोई न देखे यकीन नहीं आता। हदीस शरीफ में भी आया है लैसल खबरु कल मुआयना, एक और हदीस के अल्फाज बयान किए जाते हैं लैसल खबरु कल आयान, उसका जिक्र आप कह रहे हैं लैक बाशत के खबर हम चू आयान। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अनस बिन मालिक, हजरत अबू हुरैरा, इस तरह से बहुत सारे सहाबा किराम ये हदीस रिवायत करते हैं। इमाम अहमद, इमाम तबरानी और इब्न हिब्बान, इन मुहद्दिसीन ने यह हदीस की तखरीज की है। लैसल खबरु कल मुआयना, अपनी आंखों से देखी हुई चीज की तरह सुनी हुई चीज यकीनी नहीं होती। सुनी हुई चीज काबिल भरोसा नहीं होती। जब तक कि आदमी खुद अपनी आंखों से न देख ले तब तक उसको यकीन नहीं आता। तो यहां पर वो यही बात कह रहा है, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था, इसीलिए, हालांकि मैं जानता था कि तुम एक शरीफ और बाकीज़ा औरत। आफताबी नाम तो मशहूर व फाश चे जियानस अरब करदम इब्तलाश। आप तो एक सर से पांव तक रोशनी देने वाला सूरज हैं और आपके बारे में तो मशहूर है कि किस तरह के हैं आप। जाहिर है सब लोग जानते हैं आपकी शराफत को, आपके हुस्न को, आपकी पाक दामनी को, सब जानते हैं, सब जानते हैं। क्या बुरा हो गया अगर मैंने थोड़ा आजमा लिया आपको, तो बुरी बात क्या होगी? आप इतना क्यों गर्म हो रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? गंदी नाली के कीड़े बोल दे रहे हैं, गोबर का कीड़ा बोल दे रहे हैं, गंदगी में पला हुआ कह रहे हैं, खबासत भरी हुई कह रहे हैं, सारी बातें कहते चले आ रहे हैं एक छोटी सी गलती पर। हालांकि वो गलती मैंने इस तरह से नहीं की, गलत इरादे से, बल्कि पहले तो उसने कहा कि ये मेरी वफादारी को देखो, मेरे गुनाह को मत देखो कहा। जब वो हरबा नहीं चला तो अब ये कह रहा है कि मैं इम्तिहान ले रहा था, टेस्टिंग कर रहा था। तू मनी मन खेश तन रा इम्तिहान मी कुनम हर रोज दरसूदोजियां। मैं असल में आपको कैसे सता सकता हूं? आप मैं हूं, मैं आप हूं, हम दोनों एक दूसरे में फना हैं। आपका इम्तिहान लेना क्या मेरा खुद का इम्तिहान लेने के बराबर है, लेकिन मैं खुद अपना इम्तिहान भी लेता रहता हूं, इसीलिए आपको भी अपना समझता था, इसीलिए मैंने आपका इम्तिहान लिया। अंबियारा इम्तिहान करदा उदात ताशुदा जाहिर अजीशा मोजज़ात। अब देखिए काफिरों ने अंबिया कराम का भी इम्तिहान लिया। जब अंबिया कराम ने नबूवत का ऐलान किया तो उन्होंने भी अंबिया कराम का इम्तिहान लिया। बताओ तुम सच्चे नबी हो तो ऐसा करके बताओ, वैसा करके बताओ। तो उनके इस इम्तिहान की वजह से अंबिया कराम से मोजज़ात हुए। अगर काफिरों ने अंबिया कराम के इम्तिहान न लिए होते तो अंबिया कराम मोजज़ात कहां से दिखाते? चांद दो टुकड़े कहां से होता? कंकरियां कलमा कैसा पढ़ते? इम्तिहान लेने से ही हुआ ना। तो आप इतना गर्म क्यों हो रहे हैं? इम्तिहाने चश्मे खुद करदम बेनूर ऐ के चश्मे बज़ चश्माने तो दूर। मैंने रोशनी के जरिए असल में अपनी आंख का इम्तिहान लिया है। जब रोशनी जलाई जाती है तो सिर्फ हमेशा रोशनी का इम्तिहान नहीं होता कि ये जलती है नहीं जलती है, बल्कि अपनी आंख का इम्तिहान भी होता है कि रोशनी आने के बाद मैं देख सकता हूं कि नहीं देख सकता हूं। तो दरअसल मैंने ये रोशनी के जरिए अपनी आंखों का इम्तिहान लिया है। आपका तो मामला ये है कि आपकी आंखें तो बुरी नजर से ही महफूज हैं, आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है मेरे इम्तिहान लेने से। मैं अपने लिए लिया आपका इम्तिहान। ई जहां हमचू खराबस्तो तू गंज कर तफहुस कर दमस गंजत मरंज। असल में ये दुनिया एक खंडर की तरह है, जिसको देखो मालूम होता है एक खंडर है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली
ساری دنیا ایسی ہے اور آپ خزانہ ہیں. مجھے پتا چل گیا کہ اس کھنڈر والی دنیا میں ایک خزانہ ہے، تو میں نے خزانے کی تلاش کی، بس اس طرح سے. جب خزانہ ہے کھنڈر میں معلوم ہوتا ہے تو جا کے اس کو تلاش تو کرتے نا. تو ویسے میں نے تلاش کیا ہے خزانے کو آپ کا امتحان لے کر، اور مجھے پتا چل گیا ہے کہ واقعی خزانہ ہے. امتحان کے بعد آپ رنجیدہ کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ غصے میں کیوں آ رہے ہیں؟ زاں چنا بے خردگی کردم گزاف تا زنم با دشمنا ہر بار لاف. میں جانتا ہوں کہ مجھے جو کرنا چاہیے تھا میں نے وہ نہیں کیا. جو کچھ میں نے کیا غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے ایک بےہودہ حرکت کی ہے. عقل مند آدمی جو کام نہیں کرتا میں نے وہ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اس میں بھی ایک خاص مقصد ہے کہ میں آپ کے دشمنوں کے سامنے آپ کی پاکیزگی کے قصیدے پڑھنا چاہتا تھا کہ ایسے مرحلے میں بھی اس خاتون نے میرے ساتھ ایسا کیا. کیا پردہ نشین شرم و حیا والی خاتون ہے. آپ کی تعریف کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے جا کر میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے میرے ساتھ ایسا ہوا. آپ کی تعریف کرنے کے لیے کیا میں نے. تا زبانم چوں ترا نام نہد چشمزی دیدہ گواہی ہادہد. تاکہ جب بھی آپ کا نام میری زبان پر آئے تو میری آنکھیں گواہی دیں، چشم دید گواہ کی طرح کی گواہی دیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کی پاکیزگی کو. گر شدم در راہ حرمت راہ زن آمدن اے ماہ بے شمشیر و کفن. اگر اس کے بعد بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی بہت خراب حرکت کی ہے، میں نے آپ کی حرمت کو پامال کیا ہے، یا میں آپ کے حق میں ڈاکو بنا ہوں، یا آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والا بنا ہوں، اگر آپ اتنا برا مجھے سمجھتے ہیں تو اے میرے چاند، میں تلوار بھی لایا ہوں اور کفن بھی لایا ہوں. آپ لے لیجئے اپنے ہاتھ سے، میرا کام تمام کر دیجئے. جز بے شمشیر خدے شاہم مکش بیش ازیں از دوری اے ماہم مکش. اے میرے شاہ، اے میری مہارانی، مارنا ہے تو مار دے مگر اپنی تلوار سے، اپنے ہاتھ سے مار. اگر آپ مجھ سے جدا ہو جائیں گے، مجھے اپنے سے جدا کر دیں گے، تب بھی میں مر جاؤں گا. اگر آپ میرے اوپر تلوار چلائیں گے تب بھی میں مر جاؤں گا، اور آپ مجھے اپنے سے دور کر دیں گے، پھر سے جدائی میں ڈال دیں گے، تب بھی میں مر جاؤں گا. لیکن درخواست ہے کہ جدائی سے مت مار، تلوار سے مار دے. کس قدر شرارت بھرے واقعات پیش آتے ہیں، اندر سے جو بدماشی رہتی نا کس طریقے سے ظاہر ہوتی ہے وہ بتا رہے ہیں. جز بے دست خود مبرم پاؤ سر کے ازیں دستم نہ از دست دیگر. میرے پاؤں کو، میرے سر کو کاٹ ڈالو مگر اپنے ہی ہاتھ سے کاٹنا، دوسرے کے ہاتھ سے نہیں. میں مر جانا چاہتا ہوں، ہلاک کر دو مجھے، لیکن میں ناز کروں گا کہ میرے محبوب کے ہاتھوں سے میں ہلاک ہو گیا. دوسروں کے ہاتھ سے ہلاک مت کرو. اب اس کو پتا ہے کہ یہ مارے گی تو نہیں، بولنے میں کیا جاتا ہے. از جدائی باز می رانی سخن ہر چخواہی کن ولیکن ایم کن. آپ پھر سے میرے سامنے اس طرح کی باتیں کر کے جدائی کی بات کر رہی ہیں. 8 سال تک میں نے جدائی برداشت کی، اب آپ پھر اس طرح سے کہہ کر پھر مجھ کو دور کر دینا چاہتی ہیں. کیوں آپ فراق اور جدائی کی باتیں کر رہی ہیں؟ ہر چخواہی کن، جو چاہے کیجئے میرے ساتھ، ولیکن ایم کن، لیکن یہ مت کرو، جدائی کی بات مت کرو، باقی کیا کرتے ہیں کرو. در سخن آبادہ مہندم راہ شد گفت امکانیست چون بگاہ شد. اب ایک تو راستہ نکل کے آیا ہے بات کرنے کا. 8 سال کی جدائی کے بعد ایک موقع آیا ہے آپ سے بات کرنے کا، اور میں نے بات کی. اب مجھے کیا پتا تھا کہ یہ بات کرنے کا موقع بے موقع بن جائے گا، وقت نکل جائے گا اس طرح سے بیکار باتوں میں. ہم عاشق و معشوق، عشق و محبت کی باتیں کر سکتے تھے، یہ سب چھوٹ گیا. ایک عجیب و غریب قسم کی باتیں چل رہی ہیں آپ کی ہمارے بیچ میں. یہ موقع تو نہیں تھا ان ساری باتیں کرنے کا. پوست تھا گفتیم و مغز آمد دفی گر میں مانیم ای بے ماند ہم چنی. یہ سب چھل کے چل رہے ہیں ہماری زندگی میں، ہماری ملاقات میں. جب محبوب اور محب، عاشق و معشوق جب وصل کے اس مرحلوں سے گزرتے ہیں تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مغز چھپ رہا ہے اور چھل کے سامنے آ رہا ہے. ملاقات آپ کی اور ہماری اس طرح کی باتوں کے لیے تو نہیں ہوئی ہے. اگر ہم اس طرح سے ہی اس قیمتی وقت کو برباد کرتے رہے تو پھر کیا رہ جائے گا؟ وقت گزر جائے گا اور افسوس کے سوا کچھ نہیں رہ جائے گا. گر خطائے آمد ازما در وجود چشمی داریم در افو اے ودود. اے محبوب، اے میرے محبت والے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چلو مجھ سے غلطی ہی ہوئی ہے، یہ سب جو میں نے عذر بیان کیے ہیں، اگر آپ اس کو نہیں بھی مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ چلو اس آدمی سے قصور ہوا ہی ہے، تو ہم تو آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ہماری غلطی کو معاف کر دیں گے۔ امتحاں کردم مرا معذور دار، چوں ز فعل خیش گشتم شرمسار۔ میں نے اصل میں آپ کا امتحان لیا، اس سے ہٹ کے اور کوئی بات نہیں ہے، اس معاملے میں آپ مجھے معذور سمجھیے، اور پھر میں اپنے فعل سے شرمندہ بھی ہوں، مجھے افسوس ہے، جو چیز آپ کو نہیں پسند ہے مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے کر دیا۔ تو اب آپ اس کو بنیاد بنا کر مجھ کو دور کرنے کی کوشش مت کیجیے، سزا دینا چاہتے ہیں تو دیجیے، تلوار بھی لایا ہوں، کفن بھی لایا ہوں، گردن حاضر ہے، آپ جو سزا دینا چاہتے ہیں دے دیجیے، میں تیار ہوں اس کے لیے، لیکن اس طرح سے مجھے دور مت کیجیے، اور میری جو عذر خواہی ہے اس کو سمجھیے، اس کو کوئی اہمیت تو دیجیے، عذر خواہی کو جو میں ریزنز پیش کر رہا ہوں اس ریزنز پر کچھ تو توجہ دیجیے۔ اب یہ ساری گفتگو ہو جانے کے بعد اب معشوقہ اس کے اس عذر کو رد کرتی ہے۔ اب کس طرح سے رد کرتی ہے کہ ایک کہاوت بھی ہے فارسی میں، عذر گناہ بدتر از گناہ۔ انسان سے غلطی ہو جانے کے بعد اس کو چاہیے کہ فوری اپنی غلطی قبول کر لے، بیکار ریزنز دے کے اگر وہ اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے تو کہا جاتا ہے عذر گناہ بدتر از گناہ۔ گناہ کا عذر پیش کرنا، ریزنز پیش کرنا گناہ کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ آپ کو اگر اپنی غلطی کا اقرار کرنا تھا تو سیدھے منہ اپنی غلطی کا اقرار کر لیتے، میں آپ کو آزمانا چاہتا تھا، میری وفاداری تھی، یہ سب باتیں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑے لوگوں کا بھی یہی دستور ہے، جب کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ تم سے غلطی کیوں ہوئی، تو آپ سیدھا عذر خواہی کر لیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی، بچ جاتے ہیں۔ لیکن جہاں آپ نے غلطی کو درست ٹھہرانے کی کوشش کی، ریزنز پیش کرنے کی کوشش کی، ایسا ہوا تھا تو ایسا ہوا تھا تو میں ایسا کر لیا تھا، یہ آپ کے ریزنز قبول نہیں کیے جاتے۔ قیامت میں بھی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ قیامت کے میدان میں بھی جب آپ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے بندے تو نے یہ کیوں کیا تھا، تو وہاں پر اگر آپ یہ کہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو جو سزا دینا ہے دے دے، میں اسی کا مستحق ہوں، آپ کو بخش دیا جا سکتا ہے، معاف کر دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے ریزنز پیش کیے تو بہت بری طریقے سے پھنس جاؤ گے، کیونکہ آپ کا کوئی ریزن قبول نہیں کیا جائے گا۔ جس نے تعویل کی، جس نے ہیلے گھڑے، سمجھو انصاف کے تازیانے پڑے، کرتا جائے گا جو اعتراف خطا، اس کی ہر بات بنتی چلی جائے گی۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لو، سیدھا اقرار کر لو، اور جو اقرار کرنے والے رہتے نا وہ ریزنز پیش نہیں کرتے۔ یہ آدمی بھی یہاں پر اقرار کر رہا ہے، لیکن اس کے اقرار کو اقرار نہیں مانا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ریزنز بنا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھی ایک بھول ہوئی، آدم علیہ السلام نے فوری اپنی بھول کو مان لیا، توبہ کی، معافی چاہیے، معافی مل گئی۔ ابلیس نے بھی غلطی کی، نافرمانی کی، جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے نافرمانی کیوں کی، تو ریزنز پیش کیے اس نے، ایسا تھا تو میں نے ایسا کیا۔ تو بتایا گیا کہ پہلا طریقہ آدم کا ہے، دوسرا طریقہ ابلیس کا ہے۔ اگر تم ابلیس کی اولاد ابلیسی ہو تو ریزنز پیش کرو، اگر تم آدم کی اولاد آدمی ہو تو ریزنز پیش مت کرو، بلکہ اپنی غلطی کو قبول کرو۔ تو اب یہاں پر اس کی عذر خواہی کے بعد اب محبوبہ نے اب جواب دیا اور ثابت کیا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اب وہ کس انداز سے ثابت کرتی ہے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل
در رہے صدق برتا مصمم شوی